IMF اور ورلڈ بینک سے خوشخبریاں ملیں گی۔ امریکہ میں پاکستان سے متعلق رویوں میں تبدیلی آئی۔ بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا عندیہ دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کے ساتھ پریس کانفرنس۔ وزیر خزانہ نے کہا عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی۔ بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا عندیہ دیا۔ معیشت کی بحالی سے متعلق ہماری سمت واضح ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے، بولے۔ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی۔ ٹیکس نظام میں بہتری سے محصولات میں اضافہ ہوگا۔ ملک بھر کے مختلف حلقوں میں ضمنی الیکشن کا دنگل آج سجے گا۔ قومی اسمبلی کے 5 اور 16 صوبائی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ صوبائی حلقوں میں پنجاب کے 12 جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 2 حلقوں میں الیکشن ہوگا۔ قومی اسمبلی کے 5 حلقوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 2 جبکہ سندھ کا 1 حلقہ شامل۔ پولیس، پاک فوج اور سول آرم فورسز کے اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ لاہور میں پولیس کا فلیگ مارچ۔ الیکشن کمیشن میں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ PB50 قلعہ عبداللہ میں ری پولنگ بھی آج ہی ہوگی۔ محکمہ داخلہ کی سفارش پر پنجاب کے 13 شہروں میں آج موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی۔ لاہور، گجرات، ڈی خان، شیخوپورہ، صادق آباد، چکوال، کلا گنج شامل۔ علی پور، ظفروال، بھکر، قصور، علی پور چٹھا میں بھی موبائل سروس معطل رہے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو موبائل سروس کی بندش کے لیے خط لکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ۔ لاہور میں نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن میں وفاقی وزراء اعظم نذیر، عطا تارڑ، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی ملاقات۔ حکومتی اقدامات پر مشاورت۔ وفاق اور پنجاب میں عوامی ریلیف کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ جعلی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ 2024 میں 2018 سے زیادہ دھاندلی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کا پشین میں جلسے سے خطاب، کہا اس بار سینٹیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں، 70 ارب روپے میں خریدی ہیں یا 80 ارب روپے میں۔ آئین اور اسمبلیوں کو روندو گے تو ہم پہاڑ کی طرح کھڑے رہیں گے۔ بلوچستان سے اٹھنے والی تحریک پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ جیت نون لیگ کی ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد دیر تک برقرار نہیں رہے گا۔ تحریک انصاف میں اختلافات ختم ہوتے دکھائی نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے جیل سے نکل کر ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے اور دوسرا کوئی اور۔ ضمنی الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ 8 فروری کو انٹرنیٹ بند کیا تھا، اب پھر انٹرنیٹ بند کرنے کی نوید سنا دی۔ ترجمان PTI رؤف حسن کی پریس کانفرنس، کہا ضمنی الیکشن کے اعلان کے بعد ہمارے ورکرز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، مختلف آروز سے خالی کاغذات پر دستخط کرائے جا رہے ہیں، نہ ماننے پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ فارم 45 پر دستخط کرنے والوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ عوام 8 فروری کی طرح آج بھی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو نے ایک سینئر رہنما کے ذریعے بانی PTI کو مل کر حکومت بنانے کی پیشکش کی۔ رانا ثناء اللہ کی برعکس رانا مبشر کے ساتھ گفتگو، کہا اتحادی حکومت میں برسر اقتدار جماعت منشور پر 100% عمل کرنے کی پابند نہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گورنر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ بشریٰ بی بی مکمل فٹ قرار، کوئی عارضہ لاحق نہیں، گیسٹوں کی معمولی شکایت۔ سابق خاتون اول کا اسلام آباد کل شفا اسپتال میں مکمل طبی معائنہ، رپورٹس کلیئر، 6 گھنٹے تک اسپتال میں رہیں، اینڈوسکوپی، ECG، الٹرا ساؤنڈ اور ایکو ٹیسٹ کیے گئے۔ بانی PTI کے اہلیہ کا بلڈ ٹیسٹ سے انکار، خون کا نمونہ نہیں دیا۔ چیک اپ کے وقت بانی PTI کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم بھی موجود رہے۔
3 ہفتوں سے زہر کا واویلا مچایا ہوا تھا۔ رپورٹس کے بعد معمولی نوعیت کی گیسٹرو کی تشخیص ہوئی۔ یہ تھا وہ زہر جس کے لیے 3 روز سے خیبر پختونخوا حکومت بھی سولی پر لٹکی رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا رد عمل، سینیٹر طلال چودھری نے کہا بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے۔ کہا انڈوسکوپی کی گئی، باتھ روم کلینر کے 4 قطرے تو کیا 1 قطرہ بھی نہیں ملا۔ ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا معاملہ، ٹرکش کمپنی کی پاکستانی ایئرپورٹس میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی، کمپنی حکام آج کراچی ایئرپورٹ کا دورہ کریں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی ٹیم ٹرکش سرمایہ کاروں کو بریفنگ دے۔ جیکب آباد میں پولیس کارروائی میں بڑی تعداد میں اسلحہ ملنے کا واقعہ، گرفتار 7 افراد جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس کا کہنا ہے پکڑی گئی ڈبل کیبن حاجی عبدالحمید کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ اسلحہ ڈیرہ منال چمالی سے شکار کو لایا جا رہا تھا۔ مشیر بابل خان بھائیو کہتے ہیں کل پکڑے گئے غیر قانونی اسلحے پر غیر ضروری سیاست کی گئی، مجھ پر الزام لگا کر ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، سختی سے تردید کرتا ہوں۔ سندھ حکومت واقعے کی شفاف تحقیقات کرائے، تحقیقات کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ گندم جلا دیں گے، مافیا کو نہیں بیچیں گے، کسان بورڈ پاکستان کا 25 اپریل کو پنجاب بھر میں کفن پوش جلوس نکالنے کا اعلان۔ کہا مافیا ہم سے اونے بونے گندم ہتھیانا چاہتا ہے، بیج اور کھاد مہنگی ملی، اب گندم سستی کیسے بیچیں۔ پاکستان کسان اتحاد نے بھی 29 اپریل کو احتجاج کی کال دی۔ خالد کھوکھر نے سرو نیوز سے گفتگو میں کہا برآمد کنندگان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قیمت کم کی گئی، گندم کی قیمت 5000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، ایرانی صدر کے دورے سے متعلق انتظامات پر تبادلہ خیال، مجوزہ معاہدے پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان ایران سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، علاقائی صورتحال کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی اہم ہے۔ موجودہ دور میں چینی زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی زبان کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا چین نے دنیا بھر میں اپنی معاشی قوت کا لوہا منوایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا چینی زبان عالمی منظرنامے میں بہت اہمیت اختیار کر چکی، چین کی سیاسی، سفارتی اور معاشی اہمیت مسلمہ ہے، چینی زبان سے آگاہی ضروری ہے۔ عوام اس وقت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا میرپور خاص میں بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ جھوٹ کی سیاست کرنے والے اب جیل میں ہیں، چند بے وقوفوں نے قوم کو غلط راستے پر لگا دیا۔ مہنگائی کے اس دور میں سستے سفر کی سہولت عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ لاہور میں پانی کے میٹر لگانے کی تیاریاں مکمل، واسا کا پہلا سیمپل میٹر منظور کر لیا گیا، اب واسا بھی میٹر کے مطابق بل وصول کرے گا۔ ایم ڈی واسا کے مطابق لاہور میں 7,11,000 واٹر میٹر لگائے جائیں گے۔ لاہور میں واسا صارفین کی تعداد 7,93,000 ہے۔ امریکی ایوانی نمائندگان میں یوکرین، اسرائیل اور انڈو پیسفک ریجن کے لیے $95 بلین کا پیکیج منظور، وائٹ ہاؤس کا خوشی کا اظہار۔ جاری بیان میں پیکیج کی منظوری کو امریکہ کی قومی سلامتی کا تحفظ قرار دیا، پیکیج کو فوری دستخط کے لیے میری میز پر بھیجا جائے، صدر جو بائیڈن کی سینٹ سے درخواست۔ بل پاس ہونے پر کیپٹل ہل کے باہر احتجاج، مظاہرین کا کانگریس پر نسل کشی کا الزام۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 149ویں ڈان کورس کی پاسنگ آف پریڈ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد کی بطور مہمان خصوصی اور ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل متین گوراک کی بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد نعمان عبداللہ کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔
راولپنڈی میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستانی 91 رنز کا ہدف 12.1 اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کو 5 ٹی20 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ محمد رضوان 45، عرفان خان 18 رنز پر آ کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان نے کراٹے کامبیٹ مقابلے میں بھارت کو شکست دے دی۔ شاہ زیب رند نے فیصلہ کن فائٹ میں بھارت کے رانا سنگھ کو ہرایا۔ شاہ زیب نے پہلے ہی راؤنڈ میں رانا سنگھ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز کا پاکستان کی جیت پر خوشی کا اظہار، بولے شاہ زیب رند نے حریف بھارتی کھلاڑی کو ناک آؤٹ شکست دے دی۔ شاہ زیب رند کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ پاکستان کا نام روشن کرنے والے بلوچستان کے نوجوانوں پر فخر ہے۔ اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو نئے وطن کا خواب دکھایا۔ مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی 86ویں برسی۔ بانگ درا، اسرار خودی، بالی جبریل مشہور شعری مجموعوں میں شامل۔